یہ عوام اہل سنت اور بالخصوص علماء اہل سنت کی جانب سے بالخصوص عوام اہل سنت کی جانب سے چند سوالات آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ جواب عنایت فرما دیں۔ شادی بیاہ میں جہیز کا مطالبہ کیسا ہے؟ نیز بغیر مطالبہ جہیز لینے یا دینے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ حضور اس پہ روشنی فرما دیں۔ اس سوال میں دو جز ہے، ایک یہ ہے کہ بغیر مطالبے کے جہیز دینا اور لینا کیسا ہے، اور ایک یہ ہے کہ مانگ کر کے جہیز لینا اور دینا کیسا ہے۔ اس میں دو جز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو کچھ سامان جہیز میں دیا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے مانگا نہیں، تو بغیر مانگے اپنی خوشی اور مرضی سے اپنی استطاعت کے مطابق لڑکی کا باپ اور اس کے گھر والے اپنی بیٹی کو اگر کچھ دیتے ہیں تو یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں، دینا بھی جائز ہے اور لینا بھی جائز ہے۔ لیکن جہیز کا مطالبہ کرنا یہ ناجائز ہے، حرام ہے اور رشوت کیسے ہے؟ آپ لڑکی والوں پر دباؤ بنا رہے ہیں کہ اتنا سامان دیں گے تب ہم آپ کی لڑکی سے شادی کریں گے، اور لڑکی والا مجبور ہو کر کے کہ میری بیٹی کی شادی ہو جائے مجبوراً وہ جہیز کا سامان دے رہا، تو لڑکی والا اپنی بیٹی کی شادی کرانے کے لیے جہیز دے رہا، اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کام بنانے کے لیے جو دیا جائے وہی رشوت، تو اپنی بیٹی کی شادی بنانے کے لیے وہ دے رہا ہے، اس لیے یہ رشوت ہے۔ اور اس رشوت کا مطالبہ کرنے والے جو دولہا کے گھر والے ہیں وہ سب کے سب گنہگار ہیں، اور لڑکی کے باپ کے لیے کچھ گنجائش نکل سکتی ہے بعید طور کہ اس پورے علاقے میں اگر بغیر جہیز کے شادی ہی نہیں ہو رہی ہے اور لڑکی کی عمر نکلتی جا رہی ہے تو باپ بیچارہ مجبور ہے کہ جہیز دے کر کے اپنی بیٹی کو ودا کرے۔ تو اس کی مجبوری تو سمجھ میں آ رہی ہے، مجبوری میں رشوت دینا تو جائز ہے۔ مثلا ہمارا حق کہیں پھنسا ہوا ہے، زمین پھنسی ہوئی ہے، کوئی گنڈا اس پر قبضہ کیے ہوئے ہے، پولیس کہہ رہی ہے کہ بھائی 50,000 دو تو ہم تمہاری زمین فری کرا دیں گے، تو ہم تو مجبور ہیں اپنا حق لینے کے لیے 50,000 دے دیں، تو مجبوراً جو دیا جائے اس کے حق میں معاف ہے۔ لیکن لڑکے والے کیا مجبور ہیں کہ وہ مانگ رہے ہیں؟ وہ تو صاف رشوت مانگ رہے ہیں، اس لیے گنہگار وہی ہوں گے جو رشوت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو رشوت ناجائز ہے، حرام ہے، دینا بھی حرام ہے، لینا بھی حرام ہے، لیکن مجبوری ہو تو دینا جائز ہے، لیکن مانگنا اور لینا یہ ناجائز و حرام ہے۔ چاہے کسی بھی نام سے وہ دیجیے، رشوت ہی ہے۔ آج کل مدرسوں میں جو ملازمت مل رہی ہے تو ناظموں کو 30 لاکھ 40 لاکھ جو دے رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مدرسہ بنانے کے لیے دے رہے ہیں، ہم بلڈنگ بنانے کے لیے دے رہے ہیں۔ تو نام تو آپ لے رہے ہیں کہ بلڈنگ بنانے کے لیے دے رہے ہیں، کمرہ بنانے کے لیے دے رہے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ آپ نوکری پانے کے لیے دے رہے ہیں، اور کام بنانے کے لیے جو دیا جائے وہی رشوت ہے۔ اس لیے آپ چندے کے نام پر دیجیے، بلڈنگ بنانے کے نام پر دیجیے، ہر حال میں وہ رشوت ہے۔ لیکن ملازمت پانے والا تو مجبور ہے کہ اس کے بغیر اس کو ملے گی نہیں۔ ناظم کو کیا مجبوری ہے کہ وہ مانگ رہا ہے، اس لیے بلا ضرورت اور بلا مجبوری وہ مانگ رہا ہے، وہ سخت گناہگار ہے۔ اس کے حق میں تو کچھ رخصت نکل بھی سکتی ہے مجبوری کی وجہ سے، لیکن لینے والے کے حق میں کوئی رخصت اور کوئی اجازت نہیں ہے۔ حضور شادی بیاہ میں بارات کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اسلام میں مثالی شادی کیسی ہونی چاہیے؟ دو چیز اس میں بھی ہے۔ شادی بیاہ میں بارات کی حیثیت کیا ہے؟ باراتی کی شرعی حیثیت تو مہمان کی ہے، اور مہمان کو کھلانے پلانے اور ان کی عزت و توقیر میں اگر کچھ خرچ کیا جائے تو وہ ناجائز و حرام نہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمارے باراتی 500 جائیں، لڑکی والا گڑ گڑاتا رہتا ہے کہ ہم 50 آدمی کا انتظام کر پائیں گے، لیکن اس پر دباؤ بنایا جاتا ہے کہ نہیں اتنے لوگوں کا انتظام کرو۔
کھانے میں فلاں فلاں چیز کا انتظام کرو، یہ مطالبہ ناجائز و حرام ہے۔ باراتی کی حیثیت جب مہمان کی ہے تو جس کے گھر مہمان بن کر جا رہا ہے جو اس کی حیثیت ہوگی اپنی حیثیت کے مطابق وہ کھلائے، ان کی ضیافت کرے، ان کی تعظیم و توقیر کرے، ان کا اکرام کرے، یہ تو جائز ہے۔ لیکن دباؤ بنا کر کے زیادہ سے زیادہ باراتی لے جانا اور کھانے کا ڈیمانڈ کرنا یہ سب ناجائز ہے۔ اور دوسرا جو کہ مثالی شادی کیسے ہو سکتی ہے، تو رسول پاک نے زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے مثال پیش کرتی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس لیے ہم کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ رسول پاک اور اس کے بعد صحابہ کے زمانے میں چند لوگ لڑکی کے یہاں جاتے تھے، مسجد میں نکاح ہوتا تھا، لڑکی سے اجازت لے کر کے نکاح تھا، مسجد میں نکاح پڑھا دیتا تھا اور وہیں کچھ چھوارا وغیرہ تقسیم ہو جاتا تھا۔ اور اس قدر جو آج کھلانے پلانے کا رواج ہے، اس کا رواج اس وقت نہیں تھا، اس کا ثبوت نہ رسول اللہ کے زمانے میں اور نہ صحابہ کے زمانے میں۔ اس لیے مثالی شادی یہی ہو سکتی ہے کہ چند آدمی جائیں، مسجد میں نکاح پڑھا دیا جائے اور اس کے بعد یہ سارے لوگ چلے جائیں، واپس آ جائے اور پھر لڑکی کا بھائی یا لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کو شوہر کے گھر پہنچا دے یا اس کے جو بھی محارم ہو وہ شوہر کے گھر پہنچا دے۔ اور اگر لڑکی کو رخصت کرانے کے لیے دولہا والوں کے گھر پہ کچھ لوگ جا بھی رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن باراتیوں کی تعداد کو خود متعین کرنا، ان کے کھانے پینے کے انتظام کے سلسلے میں ڈائریکشن دینا، گاڑیوں کا ان سے خرچ لینا اور ٹہلانے کے لیے خود فرمائش کرنا کہ اتنی جگہوں پر ایسے ایسے لاج میں ان کو ٹھہرایا جائے، یہ کھلایا جائے، یہ سب ناجائز ہے، یہ سب اسراف ہے اور یہ سب لڑکی والوں کو ظلم ہے۔ اس لیے مثالی شادی یہی ہے کہ بالکل سادگی کے ساتھ کیجیے، مسجد میں نکاح پڑھا دیجیے، اس کے بعد سارے لوگ واپس چلے جائیں اور لڑکی کے گھر والے اپنی لڑکی کو شوہر کے یہاں پہنچا دیں یا شوہر ہی کے گھر والے لڑکی کو رخصت کرا کر چلے آئے۔